بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم، سبق نمبر 2، لیکچر نمبر 9۔ لیکچر نمبر 8 تک ہمارے جو سوالات مکمل ہو گئے تھے، سوال نمبر 1 ہم نے حل کیا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کلاس نہم اردو کے پیپر میں الفاظ و محاورات کا سوال نہیں آتا، اس کے باوجود ہم اس کے معنی ضرور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ہم پہلے بھی کر چکے، جب ایک چیز بار بار ریوائز ہوتی ہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ پہلا لفظ ہے کشادہ پیشانی، کھلے دل سے۔ دوسرا لفظ باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، یہ محاورہ ہے۔ اگلا لفظ ہے مخلص، مطلب خلوص سے بھرا ہوا، بےلوث۔ گردش روزگار، روزگار کا چکر، یعنی کہ انسان کے حالات اونچے نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی بہت اچھے، کبھی اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، تو گردش روزگار، روزگار کا چکر۔ سیر ہو جانا، بھر جانا، زمین میں گڑ جانا، یہ بھی محاورہ ہے۔ شرمندہ ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ جماعت نہم اب اپنے صفحہ نمبر 11 پر سوال نمبر 3 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 11 سوال نمبر 3، سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 11 سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا الف ہے اس کا پہلا جز ہے، مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے، یہاں پر لفظ آئے گا وسیع۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ دوسرا ہے، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ ڈیش میں کیا آ گیا؟ تنگ دل۔ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ اگلا دیکھیے، خود داری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش تھے۔ ڈیش کی جگہ آئے گا جانے نہ دیتے تھے۔ جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں مکمل الفاظ کے ساتھ۔ خود داری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اگلا دیکھیے، فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ آم۔ ہم نے بار بار اپنے سبق میں پڑھا، فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ اگلا جز دیکھیے، مرزا کی نیت ڈیش سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ آموں سے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سوال نمبر 3 مکمل ہوا۔ اب آئیے سوال نمبر 4 کی طرف، جو کہ MCQs کثیر الانتخابی سوالات ہیں، جس میں 4 جز دیے گئے ہیں، اور اس میں سے جو سب سے جو مناسب ہے، جو اس کے لیے جو درست لفظ ہے، ہم اس کو وہاں پر لگائیں گے، اس پر ٹک لگائیں گے، گڈ کا نشان لگائیں گے، درست کا نشان لگائیں گے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے متن کی شرط لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہی لفظ یہاں پر لگائیں گے جو کہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں یا جو سبق میں دیا گیا ہے۔ الف جز ہے، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ کیا؟ اخلاق، افکار، خصائل، کردار۔ تو بیٹے یہاں لفظ آئے گا اخلاق۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ اب آئیے دوسرے جواب کی طرف۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ سوال پوچھا گیا ہے، مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ پہلا جز یہ ہے بری باتوں سے، دوسرا ہے زیادتیوں سے، تیسرا فرمائشوں سے، چوتھا حرکتوں سے۔ تو یہاں جو صحیح لفظ آئے گا فرمائشوں سے۔ وہ جو فرمائش کرتے تھے اپنے قصیدے کی اصلاح، اپنی شاعری کی اصلاح، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوتے تھے، اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں لاتے تھے، برا نہیں مناتے تھے۔
غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اگلے جز کی طرف آئیے جس کا نمبر ہے دال۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مکمل طور پر تھا کیا؟ جود و سخا، اخلاص، مروت اور لحاظ، صبر۔ تو یہاں آئے گا مروت اور لحاظ۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا، مروت اور لحاظ۔ آگے آ جائیے اگلے آپشن کی طرف۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، میر تقی میر کی۔ بیٹا ایک بات پر توجہ دیں کہ یہاں پر 4 شعراء کے نام بتائے ہیں اور چاروں کے جو تخلص ہیں ان پر تخلص کی علامت لگی ہوئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان شعراء کے یہ تخلص تھے۔ تو یہاں پر ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ اگلے جز کی طرف آئیے۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شیفتہ نے۔ تو بیٹے یہاں پر درست جواب ہوگا ذوق نے۔ آگے آئیے سوال نمبر زے میں۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا کیا؟ خربوزہ، تربوز، آم، آڑو۔ تو یہاں پر آئے گا آم۔ فواکہ میں غالب کو آم بہت مرغوب تھا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ وہ ہم نے سوال نمبر 1 کے ساتھ شامل کر لیا، چونکہ وہ آپ کو ریٹن فارم میں چاہیے تھا، لکھی ہوئی اس میں اعراب لگانے بہت ضروری تھے، تو بولنے سے شاید وہ اس طریقے سے ہمارا مقصد حل نہ ہوتا، وہ میں نے پہلے سوال کے ساتھ اس کو شامل کر دیا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، متعلقہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ توجہ دیں، کالم الف میں ہے اخلاق، تو یہاں پر کون سا لفظ اس کے ساتھ لگے گا؟ وسیع۔ مرزا غالب کے اخلاق وسیع تھے۔ اگلا آ گیا خوشی، تو یہاں اس کا متضاد کیا ہو گیا؟ غم، یعنی کہ دوستوں کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے، یہاں سے یہ ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ۔ مذہب، ملت، مروت، لحاظ، بیرنگ، بغیر ٹکٹ کے، بیرنگ ٹکٹ، اس کے ساتھ یہ اس کا لازمہ الفاظ میں اگر آئے گا تو۔ حیوان ناطق، حیوان ظریف۔ آپ نے کالم الف کے ساتھ جو کالم بے کے الفاظ ملتے ہیں، آپ نے وہ کالم جیم لکھ کے اس میں وہ متعلقہ الفاظ لکھ دینے ہیں۔ آپ نے کوئی ایرو یا لائنیں شو نہیں کرنی، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور کنفیوزنگ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک تیسرا کالم بنانا ہے جس میں آپ درست الفاظ لکھیں گے۔ اس کے بعد آ جائیے سوال نمبر 7 کی طرف۔ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ دیکھیں جی، ہمیں ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ الفاظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے لیے میں الفاظ کو جملوں میں استعمال کروں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلا لفظ غم، غم، اسے غم ملا، اب آخر میں الف آیا تو یہاں پتہ چلا کہ لفظ مذکر ہے۔ پہچان یاد رکھیں کہ عام طور پر جو مذکر الفاظ ہوتے ہیں یہ کوئی خصوص مطلب مسٹ نہیں ہے، عام طور پر جو زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ مذکر الفاظ جو ہیں عام طور پر الف کی آواز پر ختم ہوتے ہیں، تو جو مؤنث ہوتے ہیں ان کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہے، زیر آتی ہے، اس قسم کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے چیک کر لیتے ہیں۔ خوشی، اسے خوشی ملی، اب غم کے ساتھ میں نے کہا تھا ملا، خوشی کے ساتھ ملی، تو غم مذکر، خوشی مؤنث۔ خط پڑھا، خط مذکر۔ میرا مذہب مذکر، اس کی ملت مؤنث۔ حرف آنا، آیا مذکر۔ غزل لکھی مؤنث۔ مروت تھا مذکر۔ لحاظ تھا مذکر۔ ٹکٹ خریدا مذکر۔ حوصلہ تھا مذکر۔ وضع تھی مؤنث۔ جاڑا تھا مذکر۔ ظرافت تھی
मुअन्नस। अब आ जाते हैं आगे, हमारे पास एक सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 8। मुख्तलिफ अंदाज़े बयान में इम्तियाज करना, फ़र्क करना, यानी कि ये जानना कि हमें कि जो जुमला बोला जा रहा है, जो बात की जा रही है, वो किस किस्म की है। सबसे पहले जुमलों पर गौर कीजिए। पहला जुज है, पाकिस्तान को 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। दूसरा, चिट्ठी नंबर E-215 के तहत अली की खिदमात महकमा तालीम के सुपुर्द की जाती हैं। आगे देखिए, करार दिया जाता है कि फलां इब्ने फलां ताज़ीरात पाकिस्तान दफा फलां के तहत फलां जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। अगला जुज देखिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर उसका दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन है। अगला, अगर तेरा कौल सादिक है तो शहद फाइक है, वरना थूक देने के लायक है। आपने गौर किया, ये पांचों जुमले उर्दू जुबान में होने के बावजूद अपने लहजे, तेवर, उसलूब और लफ्जों के इंतखाब के एतबार से मुख्तलिफ हैं। इख्तलाफ का सबब एक तरफ वो बात या मफहूम है, यानी कि ये जो इख्तलाफ है, जो फ़र्क है, उसकी वजह क्या है। एक तरफ तो वो फ़र्क है कि इसका जो मानी है, जिसे इजहार में लाना मकसूद है, यानी कि जिसे जाहिर करना, बयान करना हमारा मकसद है, और दूसरी तरफ वो हकीकी फर्जी सामीन कारईन है जिन तक बात पहुंचाना मकसूद है। और दूसरी तरफ बात ये है कि हम ये देखेंगे कि हम जिन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सामीन है या कारईन है। बेटा सामीन मैंने पहले भी बताया कि जो मौजूद नहीं होते, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही होती है, वो सामीन कहलाते हैं। कारईन कि जो हमारी किसी तहरीर को पढ़ रहे होते हैं, जो पढ़ने वाला होता है वो कारी कहलाता है, उसकी जमा क्या होगी, कारईन। जिन तक बात पहुंचाना मकसूद है, हमारा मकसद है, गोया माफियुज ज़मीर और मुखातबीन को लिहाज में रख कर, माफियुज ज़मीर के जो हम कहना चाह रहे हैं, मुखातिब कि हम कह किससे रहे हैं, हमारा मुखातिब कौन है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है, उनकी समझ क्या है, तो उसके मुताबिक इंतखाब किया जाता है। अब पहले जुमले पर गौर करें। पाकिस्तान को 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। ये जुमला किसी अखबार की खबर है, इसलिए इसे हम सहाफती जुमला बोलेंगे। सहाफती पैराया बयान सादा होता है कि अखबार के कारईन में हर तरह के और हर जहनी सतह के लोग होते हैं। अब इस किस्म का जुमला लिखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अखबार हर लेवल का, हर ग्रेड का बंदा पढ़ता है। बहुत सारे लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आला ओहदों पर होते हैं, जिनकी डिग्रीज ज़्यादा होती हैं, जिनके पास इल्म ज़्यादा होता है, वो भी पढ़ते हैं। और वो भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबर ही पढ़ पाते हैं। तो फिर उनके मुताबिक ऐसे ही अल्फाज का इंतखाब किया जाता है कि हर बंदे को उसकी समझ आ जाए। दूसरा जुमला देखें। चिट्ठी नंबर ई के तहत अली की खिदमात महकमा तालीम के सुपुर्द की जाती हैं। दूसरा जुमला दफ्तरी जुबान का है। दफ्तरी जुबान की मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिन्हें दफ्तर से मुताल्लिक लोग समझते हैं। इनकी अपनी ही सेटिंग हुई होती है, नंबरिंग होती है कि कौन से, जैसे कि हर महकमे की अपनी अपनी सारी डिटेल, अपनी नंबर शुमार, सारा कुछ अपनी लैंग्वेज, उसी के मुताबिक ये जुमला दफ्तरी जुबान में आएगा और दफ्तर में रहने वाले इसको बआसानी समझ सकते हैं कि जी जो ऑफिस आर्डर आया है उसका नंबर क्या है, गिनती क्या है, चूंकि वही बेहतर जानते हैं। इस तरीके से ये दफ्तरी जुबान जो होती है उसमें ये जुमला आएगा। अगले जुमले की तरफ देखिए। करार दिया जाता है कि फलां इब्ने फलां ताज़ीरात पाकिस्तान अज फलां के तहत फलां जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। मतलब ये कि फलां जो है किसी भी बंदे का नाम, उसने ये जुर्म किया है। जैसे कहें जी उसने मिसाल के तौर पर कि अरशद ने चोरी का जुर्म किया है, तो पाकिस्तान का कानून इस पर ये जुर्म, इसकी ये सज़ा बताता है। तो ये जुमला
قانونی اور عدالتی زبان کا ہے۔ قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، مخصوص لفظ ہوتے ہیں اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کے مطلب اور معنی طے شدہ ہوتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہوتی، کوئی بےمعنی یا ایسے کہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو غیر واضح ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی جو بات ہوتی ہے اٹل ہوتی ہے اور بہت واضح ہوتی ہے۔ چوتھے جملے کی طرف غور کیجئے۔ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ اور چوتھا جملہ جو ہے ٹیکنیکل ہے، تکنیکی زبان کا ہے، ٹیکنیک کا ہے۔ کمپیوٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ہر شعبہ علم کی خاص زبان ہوتی ہے، کمپیوٹر کی بھی ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، تو اس کے کمپوننٹس کے علیحدہ نام۔ اب ہارڈ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر کیا ہے، تو جو کمپیوٹر کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو کمپیوٹر میں اسکلڈ ہوتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، وہ اس جملے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلیے جی، طب۔ اب طب کی جو، اگر ہم میڈیکل کی لائن میں جائیں تو ان کی جو زبان ہے، لینگویج ہے، وہ اور ہے، جسے ہم ان کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انجینئرنگ، کامرس، طبیعیات، حیاتیات، فلکیات، ان سب کی جدا جدا زبان ہے کہ جتنے بھی انہوں نے ابھی ہمیں شعبے بتائے ہیں، ان کے جو ہمیں مختلف ڈپارٹس بتائے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ ان سب کی جو زبان ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اور ان کی اصطلاحات بھی علیحدہ ہوتی ہیں، جنہیں متعلقہ شعبہ علم کے اساتذہ، طلبہ اور دیگر متعلقین ہی سمجھتے ہیں۔ کہ یہ جو ابھی ہمیں انہوں نے جملے دیے، تو اس میں ان شعبوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہی اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میڈیکل میں جو ہماری دوائیاں ہمیں ملتی ہیں، میڈیسنز ملتی ہیں، میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی مخصوص ان کی لینگویج ٹرمز ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انجینئرنگ میں بھی اور باقی تمام جو شعبے ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ہی اپنے اپنے شعبے کے متعلق بہترین جانتے ہیں، اور ان کی زبان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری جملے کی طرف۔ غور کریں تو آخری جملہ دیگر تمام جملوں سے مختلف ہے، کہ اوپر جتنے بھی جملے ہم نے پڑھے ان سے آخری جملہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں ایک شاعری پائی جا رہی ہے، خوبصورت الفاظ کا استعمال ہے۔ دیگر جملوں کے مفہوم میں قطعیت اور کامل وضاحت ہے، کہ دوسرے جملے جو بتائے گئے ہیں ان میں قطعی، اٹل اور مکمل وضاحت بتائی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام، یعنی کہ نہ سمجھ میں آنے والا کہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے، کوئی اس میں مبالغہ رائی کچھ بھی نہیں ملتا۔ اٹل اور واضح دو ٹوک بات ہے، مگر آخری جملے میں ہلکا سا ابہام ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جملوں میں ایک قسم کا سپاٹ پن ہے، یعنی کہ سادہ سا، سیدھا سا، روکھے پھیکے سے جملے ہیں سارے، اٹل، جذبات و احساسات سے دور، مشینی زبان والے، مشینی سے جملے لگ رہے ہیں۔ لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن موجود ہے، کہ آخری جملے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی خوبصورت جملے کو پڑھتے ہیں تو اس کو ادا کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی ہے، پہلے چاروں جملوں میں براہ راست جو بات کی گئی ہے وہ فوراً بتائی گئی ہے، لیکن آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے، یعنی کہ کسی ذریعے کے ساتھ۔ جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوا ہے، لہٰذا ادبی پیرایہ بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو جملہ ہے یہ ادبی جملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو ادبی جملہ ہوتا ہے، ادبی پہلو سے جو جملہ بیان کیا جاتا ہے اس میں حسن بھی ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں۔ جب ہم ادب کو بیان کرتے ہیں تو اس میں اظہار بھی ہوتا ہے، خیال بھی اور جذبہ بھی، فیلنگز ہوتی ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں جو ہمارے جملے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ کہ تیرا قول کیا ہوتا ہے؟ کہی گئی بات صادق ہے، سچی ہے، شہد فائق ہے، یعنی کہ شہد، آپ دیکھیں کہ شہد کس قدر میٹھا اور ایک صاف ستھرے سا ہمارے پاس یہ ایک مشروب کے طور پر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں
کہ اگر تیرا قول سچا ہے تو بالکل سچے کھرے میٹھے شہد کی طرح ہے، 1 نمبر۔ لیکن اگر تو اس میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، تو پھر اتنا ہی ہے، تھوک دینے کے لائق ہے، تو پھر وہ سننے کے لائق نہیں، وہ اتنا ہی ہے کہ جملہ سنیں اور تھوک دیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھائیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ادبی زبان کا، شاعری کا جملہ بیان کیا گیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ادبی اظہار خیال ہوتا ہے اس میں اظہار بھی ہوتا ہے، خیال بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، اور الفاظ کی خوبصورت ترتیب بھی ہوتی ہے، الفاظ کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن جو صحافتی، دفتری، تکنیکی، قانونی بیان میں صرف کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے، صرف اظہار ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہیں، صرف اور صرف اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ اٹل اور 2 ٹوک ہوں۔ خیال میں قطعیت یعنی کہ اٹل ہوتا ہے، جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے، کہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف ایک دفتری زبان ہوتی ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھا، سبق نمبر 2 میں ہم نے مرزا غالب کے عادات و خصائل کا جو سبق ہے اس کی مشق ہم نے مکمل کی۔ اس میں ہم نے دیکھا، جملوں کی بناوٹ کے بارے میں دیکھا کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ کس قسم کا ہے، جملوں کی اقسام پڑھی، جملوں کی نوعیت پڑھی، کہ کیسے یہ جو جملہ ہوتا ہے دفتری زبان کا ہے، صحافتی کا ہے، تکنیکی کا ہے، علمی کا ہے، ادبی ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ بیٹا یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے ان باتوں کا استعمال کرتے ہوئے، ان اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اردو زبان کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے، جس سے ہماری جو تحریر ہوتی ہے وہ سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اور اردو کے متعلق ہماری جو فہم ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے اس پر غور کرنا ہے۔ بعض اوقات جیسے کوئی جملہ اگر ہم پڑھتے ہیں، خبر میں سنتے ہیں، تو تب سے آپ نے اپنے ذہن میں پریکٹس کرنی ہے کہ یہ کون سا جملہ ہے، دفتری ہے، تکنیکی ہے، معلوماتی ہے، علمی ہے یا پھر صحافتی ہے۔ سبق نمبر 2 کا لیکچر نمبر 9 مکمل ہوا۔ بیٹے آج جیسے کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکچر نمبر 9 کا گھر کا کام ہے، سوال نمبر 3 تا 8 کتاب پر حل کریں اور سمجھ کر یاد کریں۔ بہت شکریہ۔ اور بیٹے اپنی جب آپ کا ڈسکشن پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اپنی پریزنس، اپنی موجودگی یقینی بنائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔